تو آج بات کرتے ہیں فلسطین کے زوال کے بارے میں۔ حال ہی میں ایک بات مشہور ہوئی کہ دنیا کے نقشے سے فلسطین کو غائب کر دیا گیا ہے، اور اب کچھ لوگوں کو تجسس ہوا چلا ہے کہ امام مہدی کب یا کون سے سال آئیں گے۔ اور ان باکس میں بھی مجھے نہ صرف یہ نقشے دکھائے جا رہے ہیں بلکہ سوال بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہٹلر کے برپا کیے گئے ہولوکاسٹ نامی ڈرامے کی وجہ سے جس دن یہودیوں کو فلسطینی عربوں نے اپنی زمین بیچ کر ان کو یروشلم فلسطین میں پناہ دی، اور بعد میں انہی لوگوں نے مسلح ہو کر انہی فلسطینیوں کو مار مار کر وہاں سے نکالنا شروع کر دیا تھا اور خود قابض ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ اور پھر جب مسلمان عرب ممالک انہی یہودیوں کے خلاف اکٹھے ہوئے ان سے فلسطین کو آزاد کروانے کے لیے، تو مصر کے سوشلسٹ کمیونسٹ سربراہ صدر جمال عبد الناصر نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہم فرعون کی اولاد ہیں، اور یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے، تو اب ہمارے پاس موقع ہے ان سے اس ہجرت کا بدلہ لینے کا جو انہوں نے فرعون کے دور میں یروشلم فلسطین کی طرف کی تھی، اور فرعون کو پانی میں غرق ہونا پڑا تھا۔ اب ہمارے پاس ان سے اپنے باپ کا بدلہ لینے کا پورا موقع ہے۔ اس کے اس نعرے نے اللہ کی غیرت کو للکارا، جس کے نتیجے میں اب یہ لڑائی یہودیوں سے بری طرح نہ صرف ہارے بلکہ گولان ہائٹس بھی یہودیوں نے ان کے ہاتھوں سے چھین لیے۔ تو فلسطین اور یروشلم اس وقت اس دنیا کے نقشے سے ختم ہو چکا تھا، کیونکہ بعد میں کوئی ایسی تحریک بیدار نہیں ہوئی جو فلسطین کو یہودیوں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے کوئی عملی اقدام کرتی، بلکہ آج تک پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ اب ایسا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل ہیکل سلیمانی کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو سخت ترین خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی سرنگیں وہ پہلے ہی کھود کر اس کو آن دی رسک بتا چکے ہیں۔ کوئی بھی پیدا ہونے والا زلزلے کا جھٹکا اس مسجد کو گرا سکتا ہے، یا پھر یہ لوگ خود بھی بدمعاشی کے زور پر اس کو دھماکے سے گرا سکتے ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے وہ ایسا کر بھی گزرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی کیا اکھاڑ لے گا ان کا، کیونکہ ان کے پاس تو سند ہے نہ وہ جو چاہے کرتے پھریں۔ اور مسلمانوں میں کوئی بھی ایک ایسا ملک سرے سے ہی نہیں ہے جو ان حیوانوں کا مقابلہ کر سکے۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت پر بھی ہم صرف مذمتیں کریں گے اور کچھ جذباتی گانے بنا کر اسرائیل سے بدلہ لینے کی کوشش کریں گے، اور ویسے بھی سنن ابو داؤد کی حدیث میں تو یہ ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور مدینہ کی ویرانی سے بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، اور بڑی جنگ کا آغاز قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کی وجہ بنے گی۔ اب بیت المقدس میں تو ہر طرف سے آباد کاریاں ہو رہی ہیں، اور عربوں کی صورتحال بھی سب کے سامنے ہے۔ کبھی وہاں معاشی بحران پیدا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے، اور اب تو کرونا مرونا نے ہی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کبھی طواف بند تو کبھی حج بند، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بند۔ اور اسی حدیث کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کی ویرانی اس حد تک جائے گی کہ کسی مسجد کے اندر کوئی کتا داخل ہوگا تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور وہ مسجد کے ستون پر پیشاب کرے گا، اور مدینہ کے پھلوں کو کوئی انسان نہیں کھائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان پھلوں کو کون کھائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو درندے اور پرندے یعنی حیوانات کھائیں گے۔ کرونا مرونا کے چھوڑے گئے شوشے نے جہاں اتنا بڑا دنیاوی بحران کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنی مسجدوں میں ہی جانا چھوڑ دیا۔ اس سے بھی اس حدیث کی صداقت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ دنیاوی بحران ایک بار برپا کیا جا سکتا ہے تو دوسری بار پیدا کیے گئے ایسے ہی کسی بحران کی شدت کیا ہوگی؟ سوچ سکتے ہو، یہ بیان سے باہر ہے۔ تو اگر مدینہ کی کسی مسجد میں کوئی کتا بھی داخل ہو گیا ہو تو ہمیں کیا پتہ، یا ہو بھی جائے گا تو بھی ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ خیر، جو ہونا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا، اور مدینہ کی ویرانی میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اب آتے ہیں اسی حدیث میں بیان کی جانے والی بڑی جنگ کی طرف،
میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اپنی ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ جب تک مسجد اقصی کی شہادت نہیں ہوتی تیسری جنگ عظیم کا اعلان آفیشیل لیول پر نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے تو یہ جنگ انہی علاقوں میں لڑی جا رہی ہے جہاں سے اس بڑی جنگ کا آغاز ہونے والا ہے، لیکن ابھی پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹے پہ نہیں آئی۔ لیکن جب ان لوگوں نے سوچ لیا کہ اب گریٹر اسرائیل کو بڑھاوا دینے اور جنگ کو شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے تو اس دن مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے گا اور پھر مسلمان کے خلاف ایک بڑی جنگ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اب کون کون اس جنگ میں کودے گا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن مسلمانوں کے خلاف عالمی سطح پر کوئی جنگ چھیڑ دی جائے اور وہ جنگ کسی مسلمانوں کے عالمی رہنما کے بغیر لڑی جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کے وہ عالمی رہنما جو نجات دہندہ اور کوئی نہیں امام مہدی ہی ہوں گے۔ اور امام مہدی کے ظہور کے لیے ضروری ہے کہ پہلے سفیانی نامی بندے کا ظہور جو کہ دمشق کی گود سے نکلے گا، پہلے وہ نجات دہندہ کی شکل میں سامنے آئے گا، اس کے بعد وہ ایک دم اپنا شرافت کا چولا اتار پھینکے گا۔ اس موضوع کو سمجھنے والے مفکرین کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے موجودہ حکمران بشار الاسد کو مار دیا جائے یا ہٹا دیا جائے اور کسی ایسی شخصیت کو سامنے لایا جائے جو کہ وہاں امن برپا کرنے میں اہم کردار ادا کرے، اور جب دنیا اس کے کردار سے متاثر ہو جائے تو وہ کسی بات پر غضبناک ہو کر بے دریغ قتل و غارت گری شروع کر دے۔ اور اس کی وجہ احادیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سفیانی کسی مسجد کے ممبر پر بیٹھا ہوگا اور پوری مجلس اس کے سامنے ہوگی کہ ایک دم کہیں سے کوئی عورت نمودار ہوگی اور اس کی ران پر بیٹھ جائے گی، جس پر ایک آدمی اٹھ کر اس کی اس حرکت پر سخت برہم ہوگا اور اس کو ایسا کرنے پر شرم دلائے گا اور مسجد کے تقدس کا احترام کرنے کا کہے گا، جس کی وجہ سے سفیانی نہ صرف اس بندے کو مار دے گا بلکہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے گا اور بے دریغ قتل و غارت گری کرے گا۔ دوسری وجہ حجاز یعنی سعودیہ کے کسی امیر کی موت اور اس کی موت پر اس کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی لڑائی اور سعودیہ میں ہونے والی مزید قتل و غارت اور دہشت گردی، یہ امام مہدی کے ظہور کی بہت خاص نشانی احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ جب تک یہ نشانی بھی پوری نہیں ہوتی کچھ بھی کہنا قبل از وقت اور بیکار ہے۔ یاد رہے، بلکہ اچھی طرح یاد رہے کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوتا تیسری جنگ عظیم میں شدت نہیں آئے گی، اور تیسری جنگ عظیم کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی کو شہید کر دیا جائے۔ ہاں، اس لحاظ سے اس حدیث کی پہلی یہ دو باتیں بہت اہم ہیں، لیکن یہ کب ہوگا اس کی سب سے خاص نشانی میں اوپر بتا چکا ہوں کہ سعودیہ کے حالات سخت خراب ہوں گے، حج کا موقع ہوگا، وہاں کے امیر کی موت ہو چکی ہوگی اور اس کے بیٹوں میں اس کی امارت کو لے کر سخت جھگڑا ہو رہا ہوگا کہ اب نیا امیر یا بادشاہ کون بنے گا۔ خون ریزی اور قتل و غارت کا دورہ ہو رہا ہوگا، لاشیں گر رہی ہوں گی اور دہشت گردوں کی آمد کی گردان جاری ہوگی، اور یہ کہا جا رہا ہوگا کہ دہشت گردوں کا بڑا کمانڈر اس وقت خانہ کعبہ میں چھپا بیٹھا ہے، جس کو پکڑنے کے لیے جوائنٹ فورسز روانہ ہو چکی ہیں۔ بعد میں اللہ اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بیضہ نامی جگہ میں دھنسا دے گا اور دجالی میڈیا اس بات کو بھی چھپائے گا۔ باقی علماء و محققین کا کہنا ہے کہ جب ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہو تو ایمان والے سمجھ جائیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔ 3-4 سال پہلے اگر سعودیہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو وہاں کی عوام کی بغاوت اور ہونے والے پہ در پہ دھماکے بھی سامنے آ چکے ہیں۔ وقتی طور پر تو ان کو کنٹرول کر لیا گیا، لیکن آنے والے وقت میں یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں وہ بھی نظر آ جائے گا۔ باقی سفیانی کی حکومت کی مدت 9 ماہ یا کئی روایات میں 1.5 سال تک بیان ہوئی ہے، اور اس کے خروج کے کچھ مہینوں بعد ہی امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا۔ لیکن اندازے لگانے اور سروے کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ اس کا صحیح مقام و وقت صرف اللہ کو ہی معلوم ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور رہی بات قسطنطنیہ کی فتح کی تو لاکھ ترکی کو اسلام کا نجات دہندہ سمجھ لو، لیکن یہ حدیث بری طرح ہمارے دعووں کی نفی کر رہی ہے کہ قسطنطنیہ یعنی استنبول جو کہ دروازہ ہے عیسائیت کی دنیا کے کھلنے کا، اس کو ایک بار پھر فتح کیا جائے گا۔
یعنی ترکی اسلام سے کوسوں دور ہے۔ خیر اس کو دوبارہ فتح مجاہدین کریں گے اور اس کی فتح ہی دجال کے غضب کو بھڑکا دے گی، کیونکہ اس کے ساتھ پوری مغربیت بھی اسلام کے لپیٹے میں آ جائے گی۔ اور ویسے بھی ایک خاصی طویل حدیث باب الملاحم کی میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں، جس میں وائٹ ہاؤس، جس کو قصر ابیر یعنی سفید محل کہا گیا ہے، امریکہ کا اس کی فتح کی پیشن گوئی موجود ہے۔ اور یہ فتوحات ہوں گی مسلمانوں کی، جو خود بخود ہی دجال کے غضب کو اور بھی بھڑکا دیں گی۔ یہ تمام واقعات ایسے ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھولی بھالی عوام کو یہ پوسٹ تھوڑی سی ہضم نہ ہو، لیکن جو حقائق ہیں ان کو حقیقت کے آئینے میں ہی دیکھنا چاہیے، کسی خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ علامات پوری ہوتی جا رہی ہیں اور شدید ترین خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں، اور ہم ابھی تک خواب خرگوش میں مزے سے سوئے ہوئے ہیں اور لگتا ہے کہ سوئے ہی رہیں گے، جب تک اللہ ہم جیسی نافرمان قوم کو ختم کر کے اپنے وہ بندے نہیں لے آتا جن سے اس کو محبت ہوگی اور جس سے وہ محبت کرتے ہوں گے۔ مومنین کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ بے شک اللہ بڑی کشائش رکھنے والا ہے۔ یا ہو سکتا ہے ہمیں ہی خواب خرگوش سے جگا کر ہدایت دے دے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ میری ذاتی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے وہ سب احادیث کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو بات ہضم نہ ہو تو بہتر ہے خاموش رہیے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال و شیطان کے شر اور فتنوں سے بچائے، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور زندگی اور موت ایمان اور شان والی عطا کرے، اور حقیقت کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خوش فہمیوں سے بچائے، آمین۔